ہمارے ساتھ اس وقت شاید نصیب ہیں، چونکہ یہ بھی ڈینش نیشنل ہیں، اس ملک میں پیدا ہوئے، یہاں رہے، لیکن ان کا سویڈن بھی اب ان کا ملک ہے، وہاں رہتے ہیں، یہاں بھی یہ بھی ان کا ملک ہے، تو سمجھ چلتا رہتا ہے۔ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ڈنمارک کے الیکشن کے بارے میں بڑی دلچسپی تھی، یہ لوگوں کو قائل کرتے رہے کہ آپ اپنا ووٹ ڈالیں، چاہے جس کو مرضی، جس کو دل کرتا ہے اس کو ووٹ ڈالیں، لیکن اپنا ووٹ ضرور ڈالیں۔ شاید ایک بار پھر آپ کو کوپن ایگنی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ شاید میں نے چھوٹی سی تمہید باندھی ہے الیکشن میں، چونکہ الیکشن ختم ہوئے ہیں، 18 کو الیکشن تھے، اب تھوڑا سا ٹائم گزر گیا، 10 دن گزر گئے ہیں، 12 دن گزر گئے ہیں، تو کمیٹیاں بن گئی ہیں، موٹا موٹا میں نے آپ کو بریف کیا، ڈیفینیٹ آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ کیا کہیں گے؟ جی راجا صاحب، سب سے پہلے تو جتنے بھی دوست جنہوں نے کینڈیڈیٹ تھے الیکشن میں حصہ لیا، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں جو جیتے، اور جو ابھی آپ بتا رہے تھے جو ایک یا دو ووٹ سے کوئی دوست ہار گیا، 3 ان ووٹ کے سے ایک لیے بھی نوجوان مبارک۔ ہار گیا جی، جو ہاں میں نے ہار گیا سنا ہے۔ بالکل، اس کے لیے بھی مبارکباد، اس لیے کہ کوشش کی ہے اس نے، نیکسٹ ٹائم کوشش کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر جیتے گا، کیونکہ یہ آپ نے کیا کہتے ہیں، ہار تو نہیں ہاں ماننی، جی، ایک گھر تک کوشش اپروچ کرتے کر رہے۔ لیتا تو اس کو بھی 2-3 ووٹ مل جانے تھے۔ نہیں، وہ نیکسٹ ٹائم مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی نہیں ہے، آپ نے کوشش کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، کاسٹ ہوا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ ہوا ہے، آپ کی زندگی بھی شروع ہوئی ہے، سارے نوجوان ہیں، اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، تو سیاست میں ہے وہ، تو میں پھر کہوں گا ان سب دوستوں کو جو الیکشن جیتے ہیں اور جنہوں نے حصہ لیا ہے، ان سب کو دلی مبارکباد، دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ الیکشن جیتے ہیں، اور الیکشنوں میں جنہوں نے حصہ لیا ان کو بھی مبارکباد۔ تو ریجن کا بڑا الیکشن تھا، ریجن میں 5 کینڈیڈیٹ تھے، 5 امیدوار تھے، انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لیے، لیکن مینڈیٹ جو ہے وہ ایک بندے کے حصے میں آیا، اور ایک بندہ ریڈیکل کے 3 بندے تھے، جو ہے تو ایک تھا ماڈریٹ کا تھا، ایک بندہ تھا، اسی طرح آلٹرنیٹو کا ایک بندہ تھا، لیکن سب نے ہزاروں ووٹ لیے، لیکن ایک بندے کے ووٹ زیادہ تھے، وہ الیکشن جیت گیا، ایک مینڈیٹ ملا ہے ریجن میں۔ ایک مینڈیٹ میں ملا ریجن میں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس ایک ریجن ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ 2 یا 3 آپ ہمارے لوگ جیتتے، اوورسیز کے لیے آپ نے ریجن میں کام کرنا تھا، چلیں ٹھیک ہے، محنت کی، تو نیکسٹ ٹائم اس کو اس طرح دیکھیں کہ ہمارے پر ہمارے سے کہاں کوتاہی ہوئی ہیں، تو پھر اس کو اس طرح کر کے تو پھر الیکشن دوبارہ لڑیں گے جب 4 سال بعد ٹائم آئے گا، جو بھی ان کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور کمون کے جو الیکشن تھے کونسل کے، اس میں زیادہ تر بھائی ہمارے جیتے ہیں، جو میں نے دیکھا ہے، وہ تو ان کو بھی مبارکباد۔ تو ریجن میں ریجن میں سب کون دوست جیتے ہیں، میں نے وہ بھی باقاعدہ اس کی یہ لسٹ بھی دیکھی عرفان گیلانی جیتے ہیں، ہے، منور عرفان شاہ صاحب گیلانی کے بھی، بیٹے۔ منور شاہ، ان کو مبارکباد۔ تو ایک ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2 یا 3 وہ جیتتے، اچھی بات تھی، ریجن میں ہمارا ہی فائدہ تھا، ریجن میں جو کام کرنے کا، وہ ہاسپٹلوں کا، صحت کا، اور بھی بہت سے معاملات تھے، تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو پر اب اس کو پھر دیکھیں کہ کہاں ہمارے سے کوتاہی ہوئی ہیں، وہ یہی دوست بتا سکتے ہیں، کدھر الیکشن جو ہے وہ یا بورڈ جو ہمارا تقسیم ہو گیا تھا، تو یہاں کسی کو پتہ نہیں لگ سکا، بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، بعض دفعہ ہمارے جو ووٹر ہیں ادھر، ان کو نہیں پتہ لگتا کہ کدھر کاسٹ کرنا ہے، تو وہ پھر ووٹ کہیں اور چلے جاتا ہے، تو وہ جب ادھر جاتے ہیں تو بظاہر ایسے بھی ہوا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی احتیاط کریں کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے۔ تو ایک تو آیا ہے ٹھیک ہے، لیکن زیادہ ہونے چاہیے تھے، میرا یہ تھا ریجن کے اندر، تو پھر اس میں پھر بڑا کافی اچھا ہونا تھا ہمارے لیے۔ میں بھائی یہی کہوں گا کہ اس میں چلو ہمیں وہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہتے ہیں کھل زیادہ اسے کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں اپنے آپ کو اتنا کر دیں، اس کو پھر ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، وہ پھر ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے، پھر کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہو جائے گا نیکسٹ ٹائم کے لیے۔ آپ دوسرا، یہ جو کمیونٹی کے مسائل ہوتے ہیں، شاید یہ ایک بندہ نہیں کر سکتا، یہ مل جل کر حل ہوتے ہیں، اتفاق سے حل ہوتے ہیں۔ الیکشن کا بھی یہی سسٹم ہوتا ہے کہ بندے پارٹیوں میں الیکشن لڑتے ہیں، تو پھر اسی پارٹی میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، ظاہر ہے جس پارٹی میں ہوں گے جو بھی ووٹ دے گا، کاؤنٹ تو اپنی جس پارٹی میں ہوتے ہیں اسی پارٹی میں کاؤنٹ ہوں گے، تو شاید کیا جس آپ سمجھتے ہیں کہ شرط اتفاق ہے؟ میں پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں یہاں پر، وہ ظاہری بات ہے، اوورسیز ہیں، پاکستانی اپنے جن ملکوں سے ہم آئے ہوئے ہیں وہاں بھی مسائل ہوتے ہیں، لیکن کمیونٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل ہوتے ہیں، کافی گمبھیر ہوتے ہیں مسائل، وہ کوئی چھوٹے نہیں ہوتے، وہ
इन्होंने मैंने पहले भी बताया था कि इनका सिस्टम है, इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, उसके अंदर जब तक आप जाएँगे नहीं, आप अपने बंदे या अपने बंदे को वोट दे के अंदर सिस्टम में भेजेंगे नहीं, आपके मसाइल कभी नहीं हल हो सकते। ये नहीं है कि आपके मसाइल उसी वक़्त हल हो जाएँगे, उसके ऊपर भी टाइम लगता है। तो वो 5 नहीं, 6 नहीं, 10 साल नहीं, जब तक आप किसी बंदे को या लोगों को या खुद उस सिस्टम के अंदर नहीं बैठेंगे, उनके साथ जाके मीटिंग्स नहीं करेंगे, वोट डालेंगे, वोट इसलिए बनाया हुआ उन्होंने, जब आप अपने उन्होंने पूरा आपको चांस दिया हुआ है। फिर आप वहाँ जाके अपनी कम्युनिटी की बात कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं ना होता कि मैंने बात कर दी कहीं घर बैठ के, उधर कहीं हमने इकट्ठे होके तुम्हारे जी मसाइल नहीं हल हो रहे। ऐसे तो कहीं नहीं होता, ऐसे तो इनके साथ भी नहीं होता, जो यहाँ के जो मेजॉरिटी में जो डेनिश लोग हैं जो सही, जो इनकी भी पार्टियाँ बनी हुई हैं, जैसे हमारे मुल्क में पार्टी हैं, सियासी पार्टी। तो ऐसे तो इनके साथ भी नहीं होता। ये लोग भी अपने जो है ना अंदर सिस्टम में बन आते हैं, जैसे तो दूसरे तमाम ममालिक में है। तो मेरा यही कहना था बार-बार कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अंदर आएँगे सिस्टम के अंदर, सिस्टम से मुराद है कि ये सिस्टम ही है ना पूरा, ये सियासत, सियासी पार्टियाँ, यही आपका जो सिस्टम बनाती हैं, यही आपके सारे रीजन के अंदर, यही सूबा हो गया, कौंसल हो गया, कमोन हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पर से आपके जो कानून जो बन के आते हैं, ये बनवाते हैं। पूरा जो आपकी पार्लियामेंट से ये फिर सिस्टम में चलता है। वो लोग की जो आपके मैंडेट जिनको आपने वोट दिया होता है, वो ही आपकी बात जाके उठाते हैं। और उसमें फिर आपका जो है ना, जो माइनॉरिटी होते हैं लोग, उनकी बात भी सुनी जाती है। टाइम लग जाता है, दो कुछ कुछ टाइम लगेगा, आपकी बात सुनी जाती है। और हो इसके ये नहीं कि यहाँ पर मसले हल नहीं हुए लोगों के, हुए हैं। लेकिन जब तक आप वो फिर कहूँगा कि सिस्टम के अंदर से ज़्यादा लोग नहीं आएँगे। ये नहीं है कि आपने एक ही काम में जुट जाना है। सिर्फ़ आपने यहाँ पर ही सिर्फ़ मेहनत मज़दूरी और वो दिहाड़ियाँ लगाने तो नहीं हम यहाँ पर अब आए, उधर से हम अब कहते हैं निकल गए हैं। वो जो हमारे अबाउ-अजदाद थे उन्होंने मेहनत कर ली बेचारों ने। काफ़ी काफ़ी अबाउ-अजदाद काफ़ी जो 70s के आए थे, 60s के एंड के, काफ़ी वो लोग बुज़ुर्ग फ़ौत हो गए हैं। काफ़ी से ज़्यादा, अब आपको पता भी होगा। काफ़ी फ़ौत होए जा रहे हैं। उन्होंने जो करनी थी वो मेहनत मज़दूरी बेचारों ने की, डेनिश भी नहीं उनको आती थी। अब सिर्फ जो नौजवान आ रहे हैं ना, तीसरी जनरेशन, अब चौथी भी आने वाली है। तो ये सिर्फ काम नहीं है कि हमने सिर्फ बिल्कुल हमने आना है, आईटी की में भी आना है, हमने डॉक्टर में आना है, बनना है, हमने इंजीनियर भेजने हैं, लेकिन हमने सिस्टम के अंदर सियासत में भी आना है। साथ-साथ उसके साथ-साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वकील भी बनने हैं, क्या कहते हैं उसको, जज भी बनने हैं। ये सब होगा तो आप क्या इनके सिस्टम में आके अपनी आवाज बुलंद कर सकेंगे, और फिर आपकी बात जैसे कि दूसरे ममालिक में सुनी, जैसे इंग्लैंड की मिसाल देख लें कि उधर कितने लोग हैं, कितने कितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं हमारे। जाहिर बात है पाकिस्तानी ज्यादा हैं उधर, एशियंस ज्यादा हैं, इंडियन बहुत ज्यादा हैं, पाकिस्तानी 1.7 मिलियन पाकिस्तानी है उधर। तो ठीक उनकी सुनी जाती है बात। वो भी ऐसे ही 70-80 साल से वो जो है वो लोग उधर मौजूद हैं, सिस्टम में आए और उन्होंने आके फिर सिस्टम में मुकाबला किया। जब मुकाबला किया तो वो और अभी वो कर रहे हैं, और भी, और उनको मज़ीद ज़रूरत है। तो इसी तरह डेनमार्क बड़ा थोड़ा, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो ऐसा मुल्क है कि हम उसकी क्या कहते हैं कॉलोनी रही हुई हैं। हम एशियन सारे, तो वो हमें जानते हैं इस तरह से, हमारी जो है क्या कहते हैं, हमारा जो उधर का जो था रख-रखाव एशियंस का, जो सब कॉन्टिनेंट से, वो उनको पता था हमारा कि ये क्या सोचते हैं, इनका क्या रहन-सहन है। तो ये जो डेनिश लोग हैं, इनको नहीं था पता स्कैंडिनेवियन को। अब ये भी 50-60 साल हो गए हैं, इनको हमने सिस्टम के अंदर आके जब बताएँगे इनको, अब पता लग रहा है इनको। अब बहुत सब पता है, ये सोशल मीडिया की वजह से पता है। ये जो इंटरनेट आया इसकी वजह से उनको पता लगा है, और फिर हम लोगों ने उनको बताया, और अब हम उनको मज़ीद बताएँ। और अपने बारे में अच्छा बताएँ, पॉज़िटिव बताएँ। फिर ही आप आगे क्या कहते हैं, बढ़ेंगे, और आपके बारे में अच्छा ये भी क्या कहते हैं वो सोचेंगे। मैं फिर कहूँगा दूसरे ममालिक की मिसाल देख रहे हैं, इंग्लैंड की, अमेरिका में देख लें, कनाडा में देख लें, लोग कर रहे हैं, और वो कोई आपसे बहुत पुराने इनकी ओवरसीज़ नहीं है, आगे-पीछे ही हैं। आपको 60 साल हो गए हैं, उनको ग़ालिबन 70, ये किसी को 75, इसके करीब-करीब। तो करें, डेलीगेशन भी भेज सकते हैं, आप वहाँ भी जाके जाके पूछ सकते हैं, कैसे करते हैं आप, क्या करते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। इंग्लैंड में भी जा सकते हैं,
اور یہ چیزیں جب تک آپ نہیں کریں گے پھر آپ ادھر ہی کھڑے رہیں گے، پھر آپ کو کمیونٹی کے جو آپ بتا رہے ہیں مسائل وہ کبھی حل نہیں ہو سکتے، ایسے خالی باتوں سے کبھی حل نہیں ہوتے کمیونٹی کے مسائل، میرا یہ ماننا ہے۔ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ دیکھیں ہمارے اب مسائل کے ہیں، جو ہمارے آنے والی نسل ہے اس نے یہیں جو ہے اسکولوں میں پڑھنا ہے، کالجوں میں پڑھنا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھنا ہے اور یہیں جاب کرنے ہیں، لیکن کس طرح ان لوگوں کو روکا جائے جو باہر سے آ کر ہمیں جو ہے حکومت کرتے ہیں، بیٹھے دنیا کے کسی اور حصے میں ہوتے ہیں۔ میں انہیں بحری قزاق کہتا ہوں کہ آپ بحری قزاق کے منگول بن کر دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی جو سارا سسٹم ہے آپ دوسرے ملکوں میں چلا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں آپس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کیسے سمجھائیں گے سب کو؟ میں یہ بات ایسے سمجھاؤں گا کہ دیکھیں کہ جی ڈنمارک کی جو پورا سسٹم ہے سیاسی ڈھانچہ، آپ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی سیاستدان، کوئی ایک بھی، اس نے اپنی ساری ایک سے ایک ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے، ملک سے باہر کتنا پیسہ ہے وہ بھی ڈکلیئرڈ ہے، ملک سے باہر کیسے پیسہ گیا ہے کیونکہ جائیداد اس نے بنائی ہوئی ہے اسپین میں، کسی سیاستدان نے بنانے کا پورا حق ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بنانے کا حق نہیں ہے، لیکن وہ ڈکلیئرڈ ہے، کتنی ہے وہ بھی ڈکلیئرڈ ہے۔ ڈنمارک جیسے امیر ملک میں، امیر ترین ملک ہے، یہ ٹاپ 10 میں آتا ہے، یہ اسکینڈینیوین میں یہ جو دوسرا تیسرا بڑا ملک ہے جو امیری میں امیر ترین ملک ہے۔ آپ دیکھیں ان کا کوئی سیاستدان بلینئر نہیں ہے، جس ملک کا سیاستدان بلینئر ہوگا وہ آپ کے لیے کبھی بھی نہیں سوچے گا، وہ آپ کے لیے، آپ کی عوام کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ اس کو اپنے مفادات، کیونکہ اس کے مفادات پہلے ہوں گے، مفادات ایسے پہلے ہوں گے کہ اس کا بزنس پہلے ہوگا، جب اس کا بزنس پہلے آ جائے گا تو پھر وہ عوام کے لیے تو نہیں سوچے گا، وہ اپنی بزنس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو جائے گا۔ اسی طرح اسکینڈینیوین کے لوگوں میں ایسے ہے کہ کوئی بلینئر سیاستدان نہیں ہے، ملٹی ملینئر وہ نہیں رکھا، نہ لوگ آنے دیتے ہیں، نہ وہ آتے ہیں، اور اگر آ بھی کوئی جائے تو پھر وہ زیادہ دیر نہیں ٹکتا، کیونکہ جب تک وہ کام نہ کرے، پھر اس نے کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے آ گیا کام کرے۔ یہ چیزیں جب تک آپ نہیں اپنائیں گے، آپ کی جو کمیونٹی ہے، جو ہمارے جو لوگ ہیں جو اس کا خیال نہیں رکھیں گے، جہاں جہاں سے ہمارے کیا کہتے ہیں وہ تعلقات ہیں، جہاں جہاں سے پیچھے سے ہم آئے ہیں، پاکستان سے ظاہری بات ہے، کتنا بڑا ملک ہے پاکستان، تہذیب و تمدن ہماری جو ہے پھیلی ہوئی ہے پورے برس، کیا کہتے ہیں پنجاب سے لے کے سندھ تک، سندھ سے لے کے کیا کہتے ہیں گلگت بلتستان تک، ادھر سے لے کے نیچے آ جائیں کہ کیا کہتے ہیں ادھر کے پی کے تک، تو یہ افغانستان کی سرحدوں تک، تو یہ بہت بڑا ملک ہے۔ اس لحاظ سے ہم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے جب تک ہم اپنے اندر یہ نہیں سوچ لیں گے کہ ہم نے یہ والے لوگ، جیسے دوسرے ممالک میں آج کل تو انٹرنیٹ ہر چیز سامنے ہے، آپ ادھر ہی گوگل کریں، پاکستان میں بھی موجود، دنیا پوری میں، کہ کیسے کیسے سیاستدان دنیا میں کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں، کیا کیا ملک، ان سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ادھر ڈنمارک میں کیا کہتے ہیں میٹے ہے، میٹے ہے نا وزیر اعظم آپ کی، تو میٹے کے بعد اس کا بیٹا ہے، بیٹے کے بعد اس کا چاچا ہے، چاچے کے بعد اس کی بھتیجی ہے، یعنی کہ سارا گھر والا ہی جو ہے نا وہ اس نے کیپچر کیا ہوا ملک کو۔ ایسے تو نہیں دیکھا کبھی، آپ کو نظر آیا کبھی؟ ہاں، کوئی بھی اس سے کوئی بیٹا کوئی جد جد کر کے ہے، لہذا کوئی کر کے وہ آ رہا ہے، اس کا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حکومت بنی ہے، تو ماں نے کوئی اس کو اپنا کوئی عہدہ ہی نہیں، کسی وزیر ہی نہیں بنایا، کیونکہ وہ نیچے سے کر کے آ رہا ہے نا، وہ تو یعنی کہ نیچے سے اپنی سیاسی جدوجہد کر رہا ہے، وہ اس کو کرنے دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماں وزیر اعظم بن گئی ہے بیٹے، تو بیٹے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو ہے شاید نا آپ ایک بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کی جتنی بھی ڈینش سیاسی پارٹیاں ہیں، کہ ان کی جب پارٹیاں بنتی ہیں تو ان میں یوتھ ہوتی ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ کام کرتے ہیں، ان کا اچھا خاصا تجربہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو پتہ ہوتا ہے نیچے سے آ کر اوپر پڑھے لکھے بھی یہ سارے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں، میں بات کروں گا، آج بھی چاہتے ہیں کہ پارٹی کا ممبر ہم 1 مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے ہو، پارٹی کا ممبر بنے، ایک دم جو ہے ووٹ لے کر جو ہے ہم جیت جائیں۔ تو باقی جو سسٹم ہوتا ہے، جیسے آپ سسٹم کی بات کریں، اس بندے کو سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ سسٹم کس طرح چلتا ہے، تو غالباً یہ بات آڑے نہیں آتی۔ یہ بات بالکل یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے کہ جیسے یہاں فالو کر رہے ہیں لوگ، جیسے یہاں پر ہمارے اوورسیز پہ دیکھتے ہیں نا، یہاں پر ہمارے اوورسیز ہاری ڈنمارک یا پورے یورپ یا پوری جتنے امریکہ بھی اوورسیز پاکستانی
فالو کرتے ہیں نا یہاں کے قانون کو, یہاں کے سیاسی سسٹم کو, تو یہاں پر یہ دیکھتے ہیں نا ووٹ ڈالتے ہیں, ابھی ووٹنگ ہوئی ہے نا یہ 18 تاریخ کو, تو فالو کیا ہے نا کہ کون اچھا ہے, کون کس کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کو ووٹ دیا, کس کو نہیں سمجھتے تھے ووٹ نہیں دیا انہوں نے, تو وہ اس کو فالو کر رہے تھے نا. ایسے ہی ایسے ہی جہاں سے جن ملکوں سے, جس ملک سے میں ہوں, ایسے ہی ہم لوگوں کو ادھر بھی ایسی اپنے سسٹم کو فالو کر, اپنا سسٹم بنائیں, یعنی کہ فالو نہیں کریں, سسٹم بنائیں, یہ چھوڑ دیں, یہ جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیں. انہوں نے آپ کے ملک کو بیڑا غرق کر دیا ہے, انہوں نے آپ کے ملک کا بشر کر دیا ہے. ایسے پر آپ کی پہچان ادھر بھی نہیں ہوگی. ماشاءاللہ ہمارے ملک میں دنیا کی ہر چیز ہے, بہترین قسم کے 4 موسم ہیں, بہترین قسم کی سبزی ہے, بہترین قسم کا اناج ہے, بہترین قسم کا جو ہے نا آپ کی, ایک اور کہوں گا آج بات, بہترین قسم کی آپ کی فوج ہے. میرا صرف 2-3 باتوں میں ہوتا ہے, وہ چلو میں ادھر نہیں کروں گا, لیکن جو ہے وہ ہے بہترین قسم کی آپ کی کیا کہتے ہیں آپ کے پاس گیس ہے, آپ کے پاس سونا ہے, آپ کے پاس تیل ہے, لیکن بدقسمتی سیاست کی نظر ہو گیا ہے. سارا کچھ سیاست کی نظر ہو گیا ہوا ہے. یعنی کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی دوسرے ملک سے تیل لینے کی, میں آپ کو صحیح سے بتا رہا ہوں, نہ گیس لینے کی, نہ کسی قسم کی معدنیات لینے کی. ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, زرعی بہترین قسم کی کپاس ہے, بہترین, لیکن بے شرمی میں ہم چلے گئے ہیں. یعنی کہ میں بولے بس دوسرا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, وہاں تک چھو گئے ہیں ہم اپنے آپ کو, یعنی کہ دھوکھوں میں چلے گئے ہیں. یعنی کہ ایک مافیا جو ہے, یہ جو ہے آپ کا اس کو قبضے میں کر لیتا, چینی مافیا, چینی, کپاس, آٹا, اس کو قبضے میں کیا ہوا انہوں نے, یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. اور یہ خود باہر بیٹھے ہیں, ان کے بچے باہر بیٹھے ہیں, سب کے, یہ سیاستدانوں کے سارے باہر, بڑے بڑے ہوٹل, بڑے بڑے ان کے گھر ہیں, بڑے بڑے وہاں پر ان کی تعلیم میں, یہ بھی تو نظر آتا ہے نا, لوگ پاگل تو نہیں ہیں. سب کے ایک سے لے کے زیڈ تک جو بھی ہے, جو ہے آپ کے ملک کو اتنا نقصان پہنچا ہے. آپ کے جج دیکھ لیں, میں یہ بتا ادھر آ جاتا ہوں پر سچی بات کروں گا, جج دیکھ لیں آپ کے پاکستان کے سارے کرپٹ ہیں, سارے, ایک جج بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کا. تو ملک کو تو نقصان پہنچ رہا ہے, اور پہنچتے ابھی تک اب کھڑے نہیں ہو پا رہے کیسے. اور لیکن اللہ کی کرنی ہے کہ ابھی تک یہ کوئی اور ملک ہوتا ہے تو ختم ہو گیا ہوتا ہے اسی وقت, لیکن اللہ کی اچھے لوگ ہیں اندر کہیں پائے جاتے ہیں بےچارے, کر رہے ہیں یہ, لیکن دھجیاں اڑا دی ہیں اس ملک کی. اسی سسٹم نے, جو میں یہ بھی یورپ کی مثال دی ہے, اور اپنا سسٹم دیکھ لیں, اور ادھر وہ لوگ ہیں اور ادھر دیکھیں کیا اشر ہوا ہے. ادھر ہم جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, ادھر جا کے ہم ہی لوگ ادھر سے جا کے تو اس جو سسٹم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کو نقصان میرے ملک کو پہنچ رہا ہے, میرا ملک ہے, آپ کا ملک ہے. ایک دکھ ہوتا ہے دیکھ کے, سوچ کے, یار کیا ہو گیا, اس کو کیا کر دیا. اور یہ ملک صرف ایک یا 2 خاندانوں کو نہیں ہے, یہ نہیں کہ ٹھیکے میں یہ انہوں نے لے لیا ہے, یہی رہیں گے اس کے اوپر بھی سوچیں عوام, پوری پاکستان کی عوام سوچے, 24 کروڑ کی عوام کو بھی کچھ, میں کہوں گا یار کچھ آپ کو شرم آ جائے کہ کدھر آپ جا رہے لیکن ہو. شاید اس پہ تو آپ بلیو کرتے ہیں نا, میں ایسے جیسی ایک اور بات عوام کروں گا, ہوگی ایسے لیڈر ہوں گے. ایک اور بات کروں گا, ایک کہ پوری کی پوری قوم ٹک ٹاک, سیدھی بات کروں گا, ٹک ٹاک میں لگی ہوئی ہے, اور ٹک ٹاک بھی بے شرمی کی. گوگل کریں, سب سے زیادہ گندی جو کہتے ہیں ویب سائٹس ہیں, کس ملک میں دیکھ, کون سی عوام دیکھتی ہے, کہتے ہیں پاکستان کی. یار حد ہو گئی ہے, یہ شرم آنی چاہیے. یعنی کہ اتنے آپ گر چکے ہو. ٹک ٹاک سے یہ جان چھوڑ دینا یہ قوم, آپ کا ملک شاید پیروں میں کھڑے ہو جائے. ٹک ٹاک صرف اور صرف میرے تو خیال ہے کہ یہ انہوں نے نیگیٹیوٹی میں, اس میں ہر بندہ پکڑا ہوا ہے, اس نے موبائل ٹک ٹاک بنا رہا ہے, کیا جی وہ کہتے سلو موشن چل رہا ہے, یہ نہیں کہ بندہ سلو موشن چل رہا ہے اپنی بنا کے نا سلو موشن, اے جی میری ٹک ٹاک ہے. وہ یار, اور بندہ کی عمر سے زیادہ, سر سنیں 60 سال, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, 60 سال عمر ہے, ٹک ٹاک بنا رہا ہے, اور یہ اور لوگ دیکھیں ہنس رہے ہیں. یہ ہے آپ میں اور یہاں کے لوگوں میں فرق, شعور جو لگتے ہیں, پڑھائی میں بھی تعلیم بھی کوئی نہیں ہے, نہ کسی چیز میں, صرف اس چیز میں ہے کہ ہم نا بہت آگے چلے گئے ہیں. مجھے پوچھو نا, گل کرو ان سے, بات کریں, بہت آگے چلے گئے ہیں ٹک ٹاک میں. دسو جی کدھر ٹک ٹاک چ, کس میں موبائل میں, کس میں بے حیائی میں, کس میں بے شرمی میں, کس میں شراب میں. یہ جو ہے نا سچ ہے نا, جا کے دیکھیں ادھر رورلٹی میں کیا ہو رہا ہے.
تو کس میں نام کیا تمباکو میں مسلمان؟ نہیں، کس میں شیشہ، وہ ایک شیشہ آیا ہوا ہے زہر، کس میں وہ جو پیتے ہیں پیپ لگا کے پورا پاکستان، وہ یار کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ پورا پتہ ہے آپ میرے خیال صحافیوں کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، یہ جو شیشہ پی رہے ہیں کہ یہ جی بڑا ماڈرن ہے، تو پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے سارا کچھ اوپر، کیوں نہیں آپ کی وہ دعائیں قبول ہوتی؟ 24 کروڑ 25 کروڑ بڑی عوام ہوتی ہے، اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی چھوڑ رہا ہے، معاف کر رہا ہے کہ انہیں ٹھیک ہو جاندے ہو۔ تو یہ ہے، ادھر سے میری بات شروع ہوئی تھی کہ ادھر کے جو لوگ ہیں، جو بھی ان کا تہذیب و تمدن ہے، جو بھی ان کا مذہب ہے، وہ ایک علیحدہ ڈسکس ہے، لیکن یہ اپنے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے سسٹم کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے۔ میں نے یہ دیکھا ہے ساری عمر، یہ اپنے سسٹم کے ساتھ جھوٹ نہیں، ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ پائے جاتے ہیں، ان کو سزا ملتی ہے کرتے ہیں، لیکن میجارٹی کی بات کر، یہ بڑے سنسیئر ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اور پھر ان کا سسٹم بھی ان کے ساتھ سنسیئر ہے۔ یہاں پر ہر چیز ہے، یونین ہے، یہاں پر آپ کا کام نہیں ہے، ویلفیئر ہے، یہاں پر آپ کو جابز ملتی ہیں، نہیں ہے تو آپ کو یونین ایک بنا ہوا ہے ادارہ، پتہ ہے آپ کو، وہ آپ کو یونین پے کرتا ہے جب تک آپ کا کام نہیں ہے، اگر کسی کی یونین نہیں ہے تو آپ کو ویلفیئر والے جو انگلش میں کہہ رہا ہوں، وہ آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں جب تک آپ کی، یہ پورا سسٹم جاگر نہیں ہے، پورا بنایا ہوا ہے اس نظام نے، ایسے ہی ناروے میں ہے، ایسے ہی سویڈن میں ہے، ایسے ہی یورپ کے دوسرے ممالک میں ہوگا یقیناً، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے کچھ نہیں سیکھا، اتنے اوورسیز پاکستانی ان کے ظاہر ہے 1 کروڑ 20 لاکھ اوورسیز ہے نا، 6 کروڑ پاکستان میں کھا رہا ہے نا، جو بچے ہیں، جو ان کے بچے ہیں، باوجداد ان کے بھائی بہن ہیں سارے، انہوں نے 70 سال سے ان کو بتایا، کچھ نہیں سیکھا انہوں نے ایسے کے ایسے گدے کے گدے، یعنی کہ اسی طرح چل رہے ہیں کہ اسی طرح چلنا ہے، یعنی کہ جس طرح پیدا ہوئے ہو اسی طرح چلتے جانا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں ہر بندے کو بھیجا کہ اس نے کوئی ایسے تو نہیں بھیج دیا، ہر بندے کے ذمہ کوئی کام ہے، لیکن بس یہ حد ہو گئی ہے، ادھر گدھا پیدا ہوا ہے، اگر غریب پیدا ہوا، غریب ہی مر گیا ہے راجا صاحب، توبہ کہ میں غریب ہے، میں نے ہاتھ جوڑ کے نہ دونوں میں نے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ غریب ہوں، کوئی محنت ہی نہیں کرنی، کوئی آگے بڑھنے کا سوچ، باقی پھر اللہ نے کرنا ہے آپ کی مدد، لیکن یہ نہیں، پیدا ہوا ہے میں باہر جانا ہے، ہر دوسرا بندہ امریکہ یورپ ختم کر لو گی ادھر ہی۔ شاید آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو امیر ہوتے ہیں آرام کا پیسہ کما کے تو پھر جناب دیگیں پکاتے ہیں اور غریبوں کو اکٹھا کر کے جناب ان کو کھانا دیتے ہیں، تو سارا کام کر کے اس کے بعد یہ بڑے دیالو بنتے ہیں، نیک پرہیزگار بنتے ہیں، تو لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان لوگوں نے لوٹا ہے، آپ کو لوٹا ہے، آپ کی جائیدادوں کو یہ کھا گئے، آپ کی کوڑیوں کے دام آپ کی جائیدادیں لے کر آپ کو لوٹ گئے، تو عوام تو پھر میرا تو پکا ایمان ہے کہ جیسے عوام ہوگی ایسے لیڈر ہوں گے۔ بھائی راجا صاحب، میرے نظر میں اگر کوئی غریبوں کو کھانا کیمرے آن کر کے، ٹی وی آن کر کے، آئی فون اسمارٹ فون آن کر کے کھلا رہا ہے اور ساتھ کیمرے پہ اپنی ویڈیو بن رہی ہے، میری نظر میں وہ کوئی اس کی نہ عزت ہے، نہ میں کچھ سمجھتا ہوں، نہ میں، یہ سب فراڈ ہے یہ، اور یہ دیکھیں پاکستان میں اس طرح کی کروڑوں لاکھوں این جی اوز بنی ہوئی ہیں، آپ کا ملک کدھر کھڑا ہے پھر بھی؟ یہ جو غریبوں کو سیلاب آ گیا، اس میں ان کا لگتا ہے، ان میں سیلاب میں دیہڑیاں لگانے والی این جی اوز ہیں، توبہ استغفار، سیلاب آ گیا نا آپ کے ملک میں، یا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی چیز آ گئی ہے، اس میں دیہڑیاں لگانے والی این جی اوز بنی ہوئی ہیں، لاکھوں اربوں کماتے ہیں اس میں، تو لیکن شاید اب ان ذرا ان کی حل ڈھونڈنا چاہیے نا کہ ان ممالک میں ہم رہتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، ترقی پذیر ہیں، ماڈرن لوگ ہیں، ماڈرن جمہوریت ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ہم نے الیکشن بھی لڑا، ووٹ بھی اسی قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ڈالے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، سارا نظام چلتا رہا، لیکن جو ہی ہم واپس جاتے ہیں اپنی جگہ پہ جاتے ہیں، اسی سسٹم میں ہم جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھتے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہ اگر یہاں بیٹھ کر ہمیں یہاں ان کو ووٹ دیتے وقت سمجھتے ہی ہے، لیکن اپنے لیے ہم سوچتے کیوں نہیں ہے؟ یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہاں سے اگر کوئی جاتا ہے یورپ سے اوورسیز جا کے، وہاں پر کوئی صاحب حیثیت ہے یا کوئی سیاستدان ہے یا جو بھی ہے، وٹ ایور، کوئی این جی او سے کسی کا تعلق ہے یا جو بھی ہے، جا رہا ہے وہاں جا کے اچھی باتیں بتائے، وہاں جا کے اس سسٹم کے ساتھ نا مل جائے جو کرپٹ ہے پہلے ہی۔
وہ تو سب کو پتا ہے کہ کرپٹ سسٹم ہے، پورا کرپٹ ہے. یہ تو آپ کا اس ٹائم ملک جو ہے اس کی جو آپ کی GDP اور آپ کا جو ہے مائنس میں آپ کا چلا گیا ہے. جو آپ کی معیشت جو ہے، جو آپ میں نے اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، گوگل کریں، آپ کو سارا ہر چیز وہ ڈالنی پڑتی ہے ان کو. تو آپ جائیں وہاں جا کے بتائیں کہ میں جی اسکینڈینیوین یا میں انگلینڈ یا میں امریکہ سے آیا ہوں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. تو وہ آپ کی بات، میرا نہیں حال، کوئی جانور بھی ہو تو وہ آپ کی بات سنے گا. کچھ سنائیں. اگر کوئی ہنستا ہے، کوئی مذاق کرتے بھی ہیں، ہنستے ہیں مذاق بھی کرتے ہیں، جی تسی آ کے سنو باہر آ کے نہ داتے ہو کہ نہیں یار، یہ چیزیں نکال دیں. یہ جہلانہ باتیں باہر آ کے باہر جو وہ بھی ممالک لوگ ہیں نا، وہ بھی آپ کی طرح تھے 80-100 سال پہلے. انہوں نے بھی تو سیکھا ہے نا کہ انہوں نے یہی سوچ لیا کہ ہم نے ہزاروں سال ایسے ہی رہنا ہے. اور آپ کی ملک کو بنے 80 سال ہونے لگے ہیں، 76-77 سال ہونے لگے ہیں، آپ نے یہی سوچ لیا کہ ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. اور ابھی آپ نے بتایا اس کا حل نہ میں نے نکالنا ہے راجا صاحب، نہ آپ نے نکالنا ہے. ہم تو ادھر رہتے ہیں، شروع سے رہ رہے ہیں. ہو گیا. حل نکالنا ہے ان لوگوں نے جو وہاں پر رہتے ہیں. 25 کروڑ عوام ہے. باہر سے آ کے کسی راجا صاحب، باہر سے آ کے آپ کی کوئی بھی جو نا قوم مدد نہیں کرے گی، نہ کرتی ہے. کیونکہ ہر بندہ، ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے. اور وہ اپنے مفادات کو پیچھے پہلے آگے رکھتا ہے، جو پھر وہ بات کرتا ہے. ہمارے ملک کی جو عوام ہے یا پورا جو سسٹم ہے، اس میں یہ ہے، اس نے لوگوں کا مفاد دیکھنا ہے یا دوسرے ممالک کا. تو یہ اب عوام کے اوپر ہے، پاکستانی عوام کے اوپر ہے. اگر سن رہے ہیں یہ ریڈیو، میں یہ بتا رہا ہوں، اور اس میں کوئی ہنسنے کی بات نہیں کہ یہ پتا کہ یہ ہنستے بھی ہیں، سن کے یہ ہنستے بھی ہیں. اس وجہ سے ان کی یہ حالت ہے. اگر انہوں نے اپنا دیکھنا نا مستقبل، ان کو اپنا مستقبل خود تلاش کرنا پڑے گا کہ اب یہ کیا کرنا ہے انہوں نے. نہیں تو یہ ایسے ہی رہیں گے. گدے کی زندگی، گدے کی زندگی پتہ کیا ہے؟ چینی، آٹا، بجلی. یار یہ میں تو جب سے میں پیدا ہوں، بچپن سے پاکستان گیا ہوں، ماں باپ یہی سن رہا ہوں. میرے بچے جوان ہونے لگے ہیں. آٹا، بجلی، گیس، کوئی گالیں کرنے والی کوئی حد ہوتی ہے. کدھر لگایا ہوا ہے؟ میں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے، ہمارے ملک میں سارا کچھ ہے، ہر چیز موجود ہے. ہمیں کسی سے باہر نہ قرضہ لینے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں کسی کو ایسے یعنی کہ لفٹ کرانے کی ضرورت ہے. ہم برابری کی سطح پر چل سکتے ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں. کسی مائی کے لال کی یہ بات سچ ہے کہ ضرورت نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے اوپر کوئی عملی آنکھ سے دیکھے. لیکن اس کے لیے پوری عوام کو، ان سیاستدانوں کو، یہ جو اس وقت موجود ہیں پورے آپ کی پارلیمنٹ، کوئی بھی، میں نے کسی کا نام نہیں لیتا، سارے کے سارے ختم کر کے آپ خود اس کو پکڑیں، خود آئیں، نیچے سے بندے لے کے آئیں. غریب، جب تک دماغ تو اللہ نے دیا ہے نا، کہ دماغ ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ غریب ہے، یعنی کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا نا، میں نے تم لوگوں کو دماغ دیا ہے. یعنی کہ 1400 سال پہلے تو یہ سائنسی پڑھائی نہیں تھی. ہے لوگ تب بھی تو عقل رکھتے تھے نا، شعور. تو دماغ تو دیا نا ان کو، کہ دماغ ہی نہیں ہے ان کا. یعنی کہ بالکل ہی ادھے دماغ ہے، تو اس تو بھی ادھا دماغ ہے انہوں کا. تو اس دماغ کے ساتھ قرآن پاک کو خود پڑھیں. پہلے پڑھ کے، حدیثوں کو پڑھ کے، پڑھنا تو آتا ہے نا، کہ اردو بھی پڑھنی نہیں ان کو آتی. پڑھ کے کسی کو چھوڑ دیں ان سب کو. یہ سارا میں نے بتایا، یہ سسٹم کرپٹ ہے سارا. پھر آگے ہیں، ورنہ تو یہ آگے نہیں آ سکتے کبھی بھی. یہ تو ایسے ہی رہیں گے ہزاروں سال، انہی کے مرونے محنت. شاید ان ایک کے میں نے اور بتایا نا. بات ہے کہ یہاں کے دیکھیں تاریخی مقامات ہیں، یا تو وہاں ٹکٹ ہی نہیں ہے، معذوروں کے لیے سہولیات ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے آسانی آپ کو اپروچ ہوتی ہے. جو غریب ممالک میں تاریخی مقامات میں وہ تباہ ہو چکے ہیں، وہ لیٹرینیں ان کو بنایا ہوا ہے، ہر چیز وہ کھیڑ بکھا، وہاں جو ہے جانور باندھے ہوتے ہیں. تو یہ سارا نظام ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ اس پر ہم کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں کرتے، کوئی احتجاج نہیں کرتے، حکومت وقت سے مطالبہ نہیں کرتے. تو جب تک ہم سیاست میں الجھے رہیں گے، تبدیلی تو سیاستدان ہی لاتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب تک ہم ان چیزوں کی طرح الجھے رہیں گے تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں سیاست، ان کی گندی سیاست میں نہیں الجھنا. میں نے کہا ہے کہ دماغ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا سب کو. پاکستانی قوم کو دی ہوئی ہیں، سب کو دی ہوئی ہیں، دوسری قوموں کو بھی. اور وہ تو اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں دوسری قوم میں. انہوں نے تو اپنی بائبل بھی پڑھی ہے، انہوں نے ہمارے قرآن بھی پڑھے ہیں، اور اسی کو وہ لے کر فائدے اٹھا رہے ہیں. آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دماغ دی ہے. تو آپ نے ایک ہی
जिस सिस्टम में करप्ट उसके पीछे अभी आपने कहा कि सियासी, इसको आपने दफ़ा करके तो खुद से अपने आप को अपना ये जो हो रहा है आपके साथ इसको हल तलाश करना है और वो कई तरीकों से आप कर सकते हो। अल्लाह ताला कुरान पढ़े उसमें लिखा हुआ है। हमने ये तो नहीं बैठ जाना बैठ के 1400 साल पहले जो ज़ुल्म किया था यज़ीद ने आका अलैहिस्सलाम के नमाज से जो बात। नवासे से सॉरी अगर मुझसे गलत ना हो जाए, अली अली हुसैन अली हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम हुसैन के साथ जो ज़ुल्म हुआ, वो अल्लाह ताला उसको क्या रोक नहीं सकते थे? क्योंकि वो आका अलैहिस्सलाम का नवासे थे। अल्लाह ताला ने आने वाली नस्लों जो आनी थी ना, उसके बाद हज़ारों साल चलना है मुल्क पर, ये दुनिया चलनी है, पता नहीं कब तक चलनी है। अल्लाह ताला ने ये एक मिसाल जो है ना बतानी थी ताकि तक उसको हम फॉलो करते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि अभी आपके साथ क्या हो रहा है। उस ज़माने में यज़ीद कौन था? पता है सबको, वो भी मुसलमान था। ये नहीं था कि वो यहूदी था या काफ़िर था, नो, 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 ये तो पता है सबको। लेकिन अब मैं इसकी ये तो सबको पता है इसकी हिस्ट्री का सबका, लेकिन इमाम हुसैन कहते हैं मैंने नहीं हटना। मैं जो है ना हक जो है मैं ये जो मैं करना है और मैं शहीद हो मारा जाऊँ ये कहा था, लेकिन मैं हटूँगा नहीं अपने उससे। पता है आप सबको। ये अल्लाह ताला ने मिसाल तब अल्लाह ताला ये रोक सकते थे क्योंकि उनके शायद आप बिल्कुल आखिरी ठीक कह नबी रहे के हैं, लेकिन देखें ना, नवासे थे वो। अल्लाह ताला ये ज़ुल्म होने से रोक सकते थे। उनके अल्लाह ताला फरिश्ते हर भेज चीज़ सकते हो थे। सकती थी, हर अल्लाह चीज़ हो सकती थी। अल्लाह ताला ने ये दिखाना था करके दुनिया पूरी को, पूरी दुनिया को भी और मुसलमानों को भी जो आने वाली हैं, कि ये मुसलमान जो है ना आपस में कितने ज़ालिम हैं। ये कितना ज़ुल्म करते हैं। आप छोड़ दें इन लोगों को, जहाँ पर हम रहते हैं ना, इनकी एक अलहदा बहस है। ये क्या हुआ, वो यरूशलेम ये छोड़ दें अभी। ये करें, मुसलमानों को करें, ये कितने ज़ालिम हैं एक-दूसरे से। कितना ज़ुल्म करते हैं अपने अपने लोगों के ऊपर ये। अगर ये देखें कि ज़ुल्म की हद कर दी हुई है इन्होंने, वो तब से लेके अब तक। मैं आपके ब्रदर मुल्कों को भी देख लें, सीधी-सी बात करूँगा, क्या कर रहे हैं? क्या सियासत खेल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पता है सबको। अब तो हर एक को पता है। और आप देखें कि इन्होंने भला उसकी लंबी बहस हो जाएगी, वो मैं अभी नहीं करूँगा, वो किसी दिन और टाइम हुआ तो तब करूँगा तो उस आपका बारे में टॉपिक मतलब है में। कि आपको टिक-टॉक दे देगी या बस इसी में एन्जॉय करें? राजा साहब ये आपने बात बड़ी दुरुस्त की है। मैंने बताया कि इधर लगा दिया हुआ है, आपके वो खिलौना पकड़ा दिया हुआ है। एक गरीब मुल्क है जिसके ऊपर कर्ज़ों तले वो कहते हैं दबा हुआ है। टेलीफ़ोन पकड़े हुए हैं, डेढ़ डेढ़ लाख के, 2-2 ढाई ढाई लाख रुपए के जो इतनी गरीब अवाम है, पकड़े हुए हैं, रोटी खाने को नहीं है। यानी कि बंदे जो हैं क्या कहते हैं भाग रहे हैं कि मुझे बाहर ले जाओ अमेरिका-शरिका, उसके लिए 20-20 लाख दे रहे हैं, 50-50 लाख, 2-2 करोड़। हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं, उसमें सारा दिन बैठ के टिक-टॉक देखते हैं। मैं जवानों की सिर्फ जवान तो है ही हैं, ये यंग सॉरी ये 60-60 साल के आदमी, सारा दिन बैठ के और यकीन करें उसमें किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं है। एक फ़िज़ूलियत, एक बेहयाई और गिरी हुई हरकत। मैंने मेरा टिकटॉक अकाउंट मुझे किसी ने कह के मैंने कोई 2 महीने खोला है, बंद है। मैं कभी गया ही नहीं उसमें। मैंने आया मैं कहा नहीं, तो ये क्या शायद आप बकवास है? देखें ना, आप टिकटॉक में या किसी जगह पर अच्छी ब कोई भी छोटी-सी मालूमात देने की कोशिश करें, वो आपको देखने वाला तो कोई टच लेगा, लेकिन कोई आपको पसंद नहीं करेगा। आप वाली बात एक वाहियात किस्म के अल्फाज आप इस्तेमाल करें, हज़ारों क्या मिलियन के हिसाब लोग वहाँ चले जाएँगे और फिर उसके बाद आपकी इनकम भी शुरू हो जाती है। राजा साहब माज़रत के साथ, अभी मैं यहाँ नंगा होके खड़ा हो जाऊँ ना माज़रत के साथ, नंगा होके उसकी टिकटॉक बनाऊँ अपनी, मुझे परोसन देखेगा, कैसा है? ये है शऊर इस कौम में। शायद आते हैं, अब ज़रा हल करते हैं, क्लोज़ करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। सारा कुछ होने के बावजूद 4 लोग आपस में इकट्ठे बैठते हैं, बहस शुरू हो जाती है, चारों लोग जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन बहस करना किसी अच्छे पे नतीजे पे होता है, बंदा एग्री है या नहीं एग्री, हर आदमी को अपने दलाइल देने चाहिए। किसी की अच्छी बात हो, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया होता है सबको, अच्छी बात आपको दिल भी कहता है कि यार ये बंदा जो है वो अच्छी बात कर रहा है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, कभी हम इंटरव्यू करते हैं मुख्तलिफ लोगों के,
तो आपके भी होते रहते हैं। कई कई दफ़ा बंदे बड़ी-बड़ी बातें हमें सुना जाते हैं, बताते हैं, लेकिन वही लोग होते हैं कि तारीफ़ ही करते हुए नज़र आते हैं। तो मैं सोचता हूँ यार कल ये किस बंदे के बारे में क्या कह रहे थे, आज तारीफ़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अच्छी बात हर किसी को दिल पे लगती है। अच्छा सब पहली तो बात ये है कि मेरा मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल मैटर तो नहीं है। ना मेरा आपके साथ है, ना किसी के साथ। बात जो है मैं वो करता हूँ, वो ये करनी चाहिए जो दलील के साथ, जो हो रहा है इस वक़्त उसके ऊपर करता हूँ बात। यार खुदारा उसके ऊपर बात करो, उसके ऊपर बात उठाओ और क्या कहते हैं आपको भी नज़र आ रहा है, किधर जा रहे हैं हम। उसके मैं यहाँ तो गलत बात कर रहा हूँ, या अगर आप करें तो आप बताएँ कि आप गलत कर रहे हैं, मैं ये भी आपका साथ दूँगा। कोई बताए कि इस मैं गलत बात कर रहा हूँ, किधर चलेंगे? झूठ तो नहीं ना बोलना कि झूठ के सहारे ही हमने अपनी ज़िंदगी गुज़ार देनी है जब से पाकिस्तान बना है। यानी कि आपका पाकिस्तान क्यों बना था? पता है ना आपको इस बात का? किस वजह से बनाया गया था? क्या वजह थी? क्यों हम इंडिया से अलग हुए थे? क्या वजह थी? ये तो पता है ना सबको कि इंडिया से हम नहीं रह सकते क्योंकि वो एक मक्कार बुनिया हिंदू था। आपके साथ ज़ुल्म करता था, आपको दोगला था। गोरे आए हुए थे आपके मुल्क में कहते बरसगीर में आ चुके थे। उनके साथ साज़बाज़ करता था। उनको जाके गलत मत बातें बताता था। तो क्या जना अल्लाह ताला की तरफ से आया ना, एक वकील था, एक पर्सनैलिटी वाला, एक अमीर तरीन वकील, पढ़ा-लिखा, जेंटलमैन, एक खूबसूरत नौजवान आया, लेकिन उसका क्योंकि वो तो गरीब भी नहीं था। वो गरीब है ही नहीं था, अमीर आदमी था वो। अमीर इसलिए कि वकील उस ज़माने का दुनिया करता था। उसने आपका उठाया बेड़ा, उसने आपका केस लिया और उसको पता था, उसने कहा सुना कि ये बुनिया हिंदू है, मकार है। चाणक्य, चाणक्य की बुक पढ़ें ना, चाणक्य की मकारियाँ। अगर आप लोग मतालिया करते हैं, गूगल में कर लें आज। चाणक्य एक 2000 पहले हिंदू मकार था कोई चाणक्य वो बताता था कि मकारियाँ कैसे करनी है। ये उसकी मकारियों में चलते हैं आज भी। तो क्यों हुआ पता है। होने के बाद फिर हमने क्या किया? आज 77 साल हो गए हैं। हमने तो सबसे आगे जाना था और फिर मैं कहूँगा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि पाकिस्तानी लोग है तो मुसलमान है ना, है तो एक क्या कहते हैं एक ईमान है उनके। चलें भटक जाता है बंदा, ठीक है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह को आप एक दफ़ा कह दें सारे कि हमें माफ़ी दे दें, अल्लाह माफ़ कर देगा। भटके हुए आप सीधे रास्ते में आ जाएँ अपने मुल्क को किया नहीं है, तबाह हो गया था जापान सारा। क्या हो गया आपका? सारा जापान तबाह हो गया था एटम बम 2 फेंके। हमारे साथ ही उधर की बात है ना 45-47 छियाली की। जनाब किधर पहुँच गए? क्योंकि उन्होंने दिन-रात एक कर दी उस कौम ने। क्या अब ऐसे ही चाइना है। चाइना आज किधर पहुँच गया? कोई बखरी कौम है। राजा साहब हम बखरी कौम तो नहीं ना है। द द द दुनिया में इतनी कौमें आई हैं कि यानी कि हमने सोचना ही नहीं है इस बारे में। कि सोच ही लें कि हम चलिए सोच ही लें कि अब हम इकट्ठे हो गए हैं। अब हमने इस मुल्क के लिए कुछ लेकिन करना शायद है। आप बात तो कर रहे हैं, हमें गुर्बत अब नज़र नहीं आती। गुर्बत वही लोग हैं जो आप वाली बात है, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वही हमें गरीब नज़र आते हैं। वो भी मुझे कोई वो भी मैंने सुना है कि वो ड्रामे ही हैं। तो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। जो बंदा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया ना, अपनी बेबसी को लेके या अपनी ये ऐसे बार जो सही गरीब नहीं है, बस फिर समझ लें कि बस फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनके ऊपर। आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं, चाहे कुछ भी हो। मर जाओ फिर। लेकिन शायद देखें ना, अब इन लोगों का क्या इलाज किया जाए कि हम रहते इन मैं ममालिक में हैं, बात करते हैं, कोई छोटा सा भी लीडर आ जाए, कोई छोटा सा साफ़ी भी आ जाए तो हमारी दौड़ें लग जाती हैं, हम कपड़े नए बनवाते हैं, उस हाल में जाते हैं, सब जगह पे जाते हैं। ए टू जेड में किसी एक बंदे की, कोई इंडिविजुअल किसी की बात नहीं कर रहा, ना मेरा मकसद है किसी की इस तरह की बात करना। तो गुलामी तो हमारे अंदर से गई ही नहीं है। ये चीज़ गुलामी हमारी नस-नस कहते पंजाबी च हड्डां च वड़ गई थी। आज के दौर में देखिए मैं छोटा था, जब पाकिस्तान जाता था तो मैं एक चीज़ नोट करता था बड़ी उधर, नोट करता था ना, छोटा था, अभी भी करता हूँ नोट। तो मैं कहता था यार ये जब लोग मिलते हैं आके, तो सलाम लेके ऐसे झुक क्यों जाते हैं? यानी कि सलाम लिए ना किसी बंदे ने, पास बैठा हुआ बंदा है, मैं छोटा था, मेरे वालिद से या किसी से कोई बंदे और बैठे हुए हैं, 2 बंदे अंदर आए हैं, किसी आप ऑफ़िस में बैठे हुए हैं या किसी शोरूम में बैठे हुए हैं, वो आए हैं उन्होंने आके जनाब झुक के, मैं सोचा पता नहीं ये इनको जानते हैं, ऐसे करते-करते मेरे बॉस को देख के सारे ऐसे कर रहे हैं।
آپ نے جھک کے سلام نہیں لینی ایسے کر کے یار، سلام لیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے۔ ابھی یہ آپ نے بات کی ہے وہ غلامی کی، یار یہ بھی تو ایک کیا کہتے ہیں نا، اَ یہ تو آپ کے اندر سے نکلنی چاہیے نا، اتنی تو کم از کم نکلنی چاہیے کہ آپ کو اتنی غلامی پیچھے دوڑے نا، غلام نہ بن جائیں کسی کے۔ یہ مجھے نہیں پتا راجا صاحب، یہ صرف پاکستان کی پرابلم نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ پورے برصغیر، یعنی کہ پورے برصغیر کی یہ جو کیا کہتے ہیں یہ پرابلم ہے، یہ ڈی این اے کے اندر ہے۔ اور یہ جو انگریز ہے، اس لیے انگریز جو 800 500 یا 400 انگریز شروع میں آیا تھا، انہوں نے یہ باپ لیا تھا۔ جب انہوں نے یہ باپ لیا کہ یہ پھر انہوں نے اس کے ویسے وہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کے اوپر حکومت کرنے کا۔ وہ جب انہوں نے بتایا جا کے اپنے بڑے آفیسرز کو انگلینڈ میں، برطانیہ میں، کہ ہم تو تجارت کرنی ہے، وہاں پہنچنی ہے ایک ایسے جزیرے میں، وہاں تو لوگ یا ایسے خطے میں، وہاں تو لوگ غلام ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں دیکھا ہے وہ چٹی چمڑی والے کو۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر وہ پہنچے، پھر انہوں نے جا کے جناب انہوں نے خود موقع دیا، انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی غلام ہے، اور بس ختم۔ پھر انہوں نے کہا بھی جھک جاؤ اب میرے آگے، یہی ہے نا ایسی فرعون جو ہے راجا صاحب 450 سال اس نے اس کی عمر تھی، 250 سال اس نے حکومت کی ہے، جھکی رہی تھی نا وہ قوم، پوری کی پوری، پوری کی پوری وہ قوم جھکی رہی۔ پھر اسی کے گھر عیسیٰ کی پرورش جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کی بیوی نے کی، یہ تو پتہ ہے سب۔ وہ جب اس نے سارے کے سارے بندے یا آدمی یا مرد قتل کر دیے، بچے السلام کی پیدا موسیٰ ہوتے علیہ ہیں، السلام۔ سوری موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو بچے جب سارے پیدا ہوتے قتل کر دیے، لمبی سٹوری ہے، تو سب کو لیکن پتہ اس شاید بات کا یہ ہوگا۔ ساری سبوں کا موز باتیں جہاں رہتے ہیں، یہ بھی ساری سبوں کا موز باتیں، یہاں کا سوشل سسٹم، یونین کا سسٹم، گاڑیوں کا سسٹم، ٹرینوں کا سسٹم، جہازوں کا سسٹم، ہر چیز سسٹم ہے۔ آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو یقین ہو جاتا ہے یار یہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا اللہ کو نہیں پتا ہوتا؟ بالکل اللہ کو آپ ایک چلیں بندے کو ایک پتا چل جاتا ہے، اللہ کو نہیں پتا ہوتا، تو اسی لیے سزائیں مقرر کی ہاں، گئی ہیں نا۔ بالکل۔ تو میں چلیں آپ بات کر رہے ہیں۔ شاید اس کا کوئی ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے، ہر چیز کو بنایا جاتا ہے، سسٹم کو بنایا جاتا ہے۔ یہاں کا جو سیوریج کا سسٹم ہے، لوگوں نے آپ دیکھیں پورے ڈنمارک کو جو ہے نا سردیوں سے پہلے تیار کر دینا، سارا سسٹم جو ہے انہوں نے ٹھیک کر دینا ہے۔ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، اچھا کسی کو مشورہ دینا چاہیے، اچھی چیز کی مثال دینی چاہیے۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، شاید میں نے تو بہت، آپ تو پیدا ہی یہاں ہوئے ہیں، میں نے تو اس ملک سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں میرے پاس میرے عقل کے مطابق جو مجھے اچھی چیزیں سیکھی ہے میں لوگوں تک بھی شیئر کروں، اور آپ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بالکل راجا صاحب، ابھی آپ نے بات کی ہے، بڑی اچھی بات کر دی ہے یہ والی کہ سیوریج سسٹم، میں ساتھ دوسرا بھی لے لوں۔ آپ دیکھیں کہ جب رشیا اور یہ یوکرین کی وار شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد یورپ جو ہے انہوں نے سر جوڑے، پھر اس کے بعد گیس پرابلم ہوئی سٹارٹ میں، کیونکہ یورپ زیادہ یورپ پورا اور خاص کر جرمن بہت بڑا ملک ہے، وہ گیس خریدتا ہی جو ہے نا وہ رشیا سے ہے۔ تو رشیا کی جو گیس ہے ایوری ڈے $2 بلین کی سیل کرتا ہے پورے یورپ کو، ایوری ڈے $2 بلین۔ انہوں نے دیکھیں یہ کیسی ہیں، دیکھیں یہ صرف 3 4 سال کے اندر، انہوں نے 3 سالوں کے اندر یہ ڈھونڈ لیا۔ انہوں نے جناب کہا کہ اپنا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں۔ ڈنمارک، ایسے ہی سویڈن، ناروے بھی شروع ہو گیا، پہاڑی علاقہ ہے، اور دوسرے ممالک نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کو فیار وارم جسے کہتے ہیں ڈینش میں، فیار وارم جیسے پانی گرم کرنے کی جو ہیٹنگ ہے وہ پورے ڈنمارک میں نہیں تھی، بہت سی جگہ میں تھی، 70 20 میں نہیں تھی، پورے ڈنمارک میں جناب انہوں نے کھودا ہوا ہے اس وقت، گلی گلی آپ چلے جائیں باہر، ہیلوروپ آپ کا بہترین علاقہ ہے، کنٹافٹے ہے، ادھر ہے ادھر، نیروبرو، سارا فلیٹ سسٹم میں ہے تھی، بہت سی جگہوں میں کہہ رہا ہوں ہے تھی، لیکن بہت سی جگہوں میں نہیں تھی، ہاف ہاف آتا۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم پورے ملک میں اگلے 4 5 سالوں میں فیار وارم جو پہنچا دیں گے، اور وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر کام۔ ایسے ہی سیوریج کا سسٹم انہوں نے بہتر کیا ہے، کر رہے ہیں کہ بارشوں کا پانی کہیں، جیسے آج سے کوئی 10 سال پہلے، 12 15 سال پہلے کوئی بارشیں زیادہ ہوئیں، ادھر آپ کا کوپن ہیگن ڈوب گیا، آپ کو یاد ہوگا، آپ کا
پورا خانگس نیچو ڈوب گیا، آپ کا وہ پل کیر ڈوب گیا، آپ کا سارا وہ جو کوپن ہیگن ڈوب گیا تھا، یہ میرا خیال ہے 10-15 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد سے پھر یہ لوگ کر لیتے ہیں اس کے اوپر فیصلہ، اب ہم نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے اس کو بیٹھے 10-5 سال لگے اس کو کرنے کے بعد انہوں نے وہ پورا یہ نکالا، جب یار اس کے اندر انجینئر آئے دوسرے ممالک کے، انہوں نے ہائر کیے، اپنے تھے، ان کے اٹالین تھے، فرینچ تھے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ اپنا سیوریج سسٹم جو ہے نیچے سے سارا کا سارا چینج کر دیں اور اس کو بہتر کریں، اس میں پھر آپ کا پانی جو ہے نا وہ سارا نیچے سے بڑا کیا، جو بھی انہوں نے انجینئرنگ کی، تو آپ کا پانی جا کے سی میں جا کے نکلے، یہ سارا کا سارا ملک کے اوپر پانی کہیں نہ کھڑا ہو، اس میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اگلے آپ کے 5 سال تک پورا ہو جائے گا، اگلے 4 سے 5، ابھی یہ کر رہے ہیں وہ جلدی، یہ کافی جان کو تھا خطرہ، ادھر سے کر لیا، کوشش تو یہ کرتے ہیں نا، لیکن دیکھیں باقی نا باقی تو ہم جب باقی تو اپنی کام نہیں مثال نہیں دیتے ہیں میری بات پوری ہو لے، کوشش تو یہ کرتے ہیں نا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہوا نا کہ آپ نے یہ چیزیں کوشش کرنی ہے، باقی میں آپ کے ساتھ ہوں، میں کرنے والا ہوں، لیکن ہمارے تو اس میں کرتے، اللہ مالک تو ہے، ہماری ہر چیز اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، باہر اگر وہ کوئی گٹر کھلا ہوا تو وہ کھلا ہوا، لوگ اندر گر کے مار رہے ہیں، یار اللہ مالک ہے، ایسے شاید تھوڑی نہ میں ہوتا آپ ہے کو یار۔ مثال دینے لگوں، میں گیا بھائی صاحب کے گھر تھے، سب کا ایک ہی گھر ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں والدین کے گھر ہیں، تو ایک بندہ کام کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا اس کی دیہڑی کتنی ہے، انہوں نے کہا جی اتنی دیہڑی دیتے ہیں اس کو۔ وہ بندہ آیا جی، پانی اس گھر کا استعمال کیا، ساری چیزیں استعمال کر کے، ساری چیزیں جو اس کے پاس تھیں وہ ایک ہی دو چیزیں تو ہوتی ہیں ان کے پاس، تھوڑی اور کرنڈی سے اٹھا کے آ جاتے ہیں، اور سارا کام اس نے کیا ہے، گھر کی چیزیں استعمال کی۔ تو جاتے وقت جو ہے نا وہ جو گند اس نے ڈالا، جانے لگا تو مزدوری تو کہتا ہے جی میری مزدوری دے جائے، تو میں نے اسے کہا یہ گند میں نے ڈالا ہے، کہتا ہے نہیں جی یہ تو میں نے ڈالا ہے، میں نے اس کو صاف کرو، کہتا ہے جی میں مستری ہوں، یہ مزدور کا کام ہے۔ میں نے کہا دیہڑی آپ مزدور سے زیادہ لے رہے ہیں یا مزدور دیہڑی آپ سے زیادہ لے رہا ہے؟ یہ جو آپ نے کام کیا اس کو صاف کرو۔ خیر جو ہے میں نے وہ برش اٹھا کر کوشش کی، تو خیر اس کو شرم آئی، اس نے بھی اٹھا لیا، زیادہ سے زیادہ 4 منٹ لگے تو وہ ٹوٹل صفائی ہوگی۔ میں نے کہا ایک اپنا جو ہے یہ روٹین بنا لو، جہاں کام کرو وہ جگہ صاف کر کے جاؤ۔ ہم جن ممالک میں آتے ہیں وہ بندہ آتا ہے کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے، چھوٹا سا بھی آپ کا کام کرتا ہے، پیپر نیچے بچھاتا ہے، اس کے بعد گند صاف کر کے وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے اگر آپ یہاں میں پھینک سکتے تھوڑا ہے تو وہ آپ کے پھینک جائے گا، لیکن زیادہ گند ہوتا ہے تو وہ باہر لے جاتا ہے، اپنی گاڑی میں رکھ کے کہیں اور پھینکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تربیت کرنے کی، اور ہم چیز اپنے پیسے لگا کے گند ڈلوا کے اس کے بعد ہم خوش ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل ٹھیک بات کی راجا صاحب، آپ کی بات سے میں 100% کری ہوں۔ تو یہ بھی بات جب آپ ہم کسی بھی دوسری تہذیب کی یا کسی قوم کی یا کسی ملک کی ہم کوئی اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ایسے ہوتا ہے، تو یہ بھی دیکھا ہے مومن کو آگے سے کہتے ہیں کہ یار آپ تو باہر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نہ ہمیں ملائیں، ادھر سے پھر آپ کی وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ میں کیا شعور ہے، آپ کے سوچنے سمجھنے کی کتنی صلاحیت ہے، یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں، یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کسی کے ساتھ نہیں مل سکتے یا کسی سے اوپر نہیں جا سکتے، آپ جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں ان کے ساتھ نہ ہمیں ملائیں، یہ تو پھر ایک بہت ہی جاہلانہ قسم کی آپ نے بات کر دی ہے، یعنی کہ اچھی چیز بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی یہ کوشش کرو کرنے کی، ہو جائے گی، آگے سے جواب آئے گا ہمیں ان کے ساتھ نہ ملائیں، ادھر پھر آپ کا وہ ہو گیا ختم کہ آپ کا آئی کیو لیول کیا ہے، آپ کو سوچنے کی کتنی صلاحیت ہے، سوچنے سمجھنے کی، آپ کدھر تک جائیں گے، اب ادھر ہی ختم ہو گیا، پھر تو آپ آپ کے اوپر دیکھ لیں اسی یہاں طرح۔ جتنے بھی ہم چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کا گیس کا میٹر آتا ہے لگتا ہے، وہ آپ کی گلی توڑ کے چلا جاتا ہے، میٹر لگا کے چلا جاتا ہے، آپ اس سے پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ گلی بنی تھی، یہ سیمنٹڈ تھی، یا اس پر جو ہے وہ لوگ جو کچھ بھی ڈالا ہوا تھا، ٹائلیں لگی ہوئی تھی، کیا لگا ہوا تھا، کوئی بندہ پوچھنے والے پہ ایک چیز تم توڑ کے کھڈا ڈال کے گند ڈال کے چلے گی، وہ بارش ہوتی ہے، یہی سڑکوں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، یہاں بھی تو کام ہوتا ہے، یہاں بھی بارش ہوتی ہے، یہاں بھی برف پڑتی ہے، سارا نظام چلتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اچھی چیزیں، ہمیں اچھی چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے، امپلیمنٹ کرنی چاہیے جہاں بھی موقع ملے، جہاں سے آپ کی اس بات سے یاد آیا، اب یہ ساری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا ہے، آپ نے کہا کہ یہاں بھی کام ہو رہا ہوتا ہے بس وہ باہر سڑکوں میں، آپ نے کبھی دیکھا یہاں پر سڑک میں کوئی مزدور کام کر رہا ہے، وہ لگا کے کیا کہتے ہیں اپنا پورا سسٹم جو ان کا ہوتا ہے،
روڈ کو انہوں نے اگر جتنی بلاک کرنی ہے اتنی بلاک کر کے ہیں، جو بھی ہو رہا تھا کبھی دیکھا یا کچھ سیاستدان آ کے تو اپنی کیمرے لے کے تو وہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے یا کیمرہ لے کے تو وہ بنا رہا ہے کچھ کوئی بھی سیاستدان یہاں کا اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ جی میں کام کر رہی ہوں یا کام کر رہا ہوں یہ کام کروا رہا ہوں کبھی دیکھا ہے؟ یہ سیاستدان کا کام ہی نہیں ہے وہ ایک سسٹم ہے آپ کی کونسلریں بنی ہوئی ہیں ان کی آگے ہے کام وہ کر رہے ہیں یہاں پر آ کے کوئی کسی سیاستدان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے یہاں بتائے کہ میں یہ کام کروا رہا ہوں بات ہی ختم ہو گئی ادھر بالکل یہ ہے بات آپ نے وہ ادھر کہتے ہیں کہ ہر چیز کو یہ کلوز کر دیا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں ادھر لیکن سے آپ آپ نے دیکھیں نا ہمارے ملک میں پھول بکتا نہیں ہے، کبھی آپ نے پھول وہاں دیکھا کسی نے خرید کے رکھا؟ یار گھر میں خوبصورتی کے لیے رکھ دیتے ہیں، گلدستہ بنا کے لے آتے ہیں رکھ دیتے ہیں، تو ہم سارا دن پھول خرید کے کن کے سروں پر ڈالتے ہیں، ہم کن کے گلے میں ہم ہار ڈالتے ہیں جو آپ کو اور لوٹ آپ رہے کو پتہ ہوتے ہے ہیں، جو آپ کا آپ کو پتہ ہے سسٹم کہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، جو ان کی ڈیوٹی ہے آپ کی گلی بنائیں، آپ کی سڑک بنائیں، آپ کا سیوریج سسٹم بنائیں، وہ سارے کام کریں، ہم سارا کچھ ان پہ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، جو تنخواہیں بھی لے رہے ہوتے ہیں، فیسلٹیز بھی لے رہے ہوتے ہیں، پیٹرول کی مفت کا لے رہے ہوتے ہیں، ٹیلی فون بھی مفت کا لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تربیت کی ضرورت ہے، ٹائم لگے گا، شاید چھوٹی چھوٹی کوششیں کرنی چاہیے، یہاں سے جو چیز اچھی سیکھتے ہیں ہم تربیت بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کسی کے لیے ہمارا ملک ہمیں تو ہماری تو جان حاضر ہے، لیکن ہمارا ملک بھی اسی طرح جس طرح شروع میں آپ نے کہا کون سی چیز ہے ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ 4 موسم ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، ہر چیز کی خوبصورتی ہے، ہر قسم کی خوبصورتی ہے، لیکن ہمارے دل میں ایمانداری کی کمی ہے جو مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس پر اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں گے، شاید آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم ہمارے ساتھ تھینک دیا۔ یو جی تھینک یو شکریہ آپ کا تھینک یو اوکے جی، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ سامعین یہ تھے شاید جو کہ بات کر رہے تھے۔ سامعین ناظرین ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کا حق ہے، آپ اپنی بات کر سکتے ہیں۔